ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر کلاس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم عفو کا ٹاپک پڑھیں گے، اور سبق شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کوئی بھی ٹاپک پڑھنے سے پہلے ہم نے اس کا مفہوم دیکھنا ہوتا ہے، اور مفہوم ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں۔ ایک لغوی مفہوم ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی مفہوم۔ لغت سے مراد ہے کہ ڈکشنری میں اس کا مطلب کیا بیان ہوا ہے، اور اصطلاحی مفہوم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہماری شریعت، ہماری اصطلاح، ہمارے دین میں اس لفظ، اس ٹاپک کا مطلب کیا ہے۔ عفو کا لغوی مطلب ہے ڈھانپنا، مٹانا، درگزر کرنا، معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا وغیرہ، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں عفو سے مراد یہ بتائی گئی ہے کہ کوئی آپ سے برا سلوک کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو قدرت اور اختیار رکھنے کے باوجود اس سے انتقام نہ لینا اور اس کو معاف کر دینا عفو کہلاتا ہے، درگزر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں عفو کا لفظ مغفرت کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمانا اور بخش دینا، یہ عفو کہلاتا ہے۔ تو عفو یعنی درگزر اور معافی میں یہ بے حد ضروری ہے کہ انسان طاقت رکھتا ہو اس بات کی کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن وہ بدلہ نہیں لے رہا، تو یہ عفو ہے۔ لیکن اگر اس میں بدلہ لینے کی ہمت ہی نہیں تو اسے بے بسی کا نام دیا جائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عفو صرف قادر ہونے کی صورت میں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں عفو کی اہمیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے معاشرتی امن و استحکام اس سے حاصل ہوتا ہے، اور عفو کسی بھی معاشرے کے امن و سکون کا ضامن ہے۔ اگر تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ نہ رکھیں تو یہ دنیا فتنہ و فساد سے بھر جائے گی، اور انتقام در انتقام، بدلہ لینے کا جو ایک جذبہ ہے، ایسا سلسلہ شروع ہوگا کہ جو ختم نہیں ہوگا۔ معاشرے میں مل جل کے رہتے ہوئے آپس میں محبت، الفت، رحمت، شفقت، اتحاد، مل جل کر رہنا، اخوت، یہ سب چیزیں ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ اخوت، بھائی چارہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام اپنے پیروکاروں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے فالوورز سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ عفو درگزر اور باہمی رواداری سے کام لیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، تاکہ اسلام جو ہے اس کے قوانین کا نفاذ ہو سکے اور دنیا میں امن و امان کی فضا قائم رہے۔ حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، تمہارے باہمی کینے دور ہو جائیں گے۔ عفو کی بدولت نہ صرف کہ باہمی کینہ دور ہوتا ہے، بلکہ آپس میں اظہار و قربانی کے جذبات بھی فروغ پاتے ہیں۔ نمبر 2، عفو صفت الہی ہے۔ معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کی بہت مخصوص اور امتیازی صفت ہے۔ کوئی بھی شخص حقوق اللہ تو درکنار، حقوق العباد بھی صحیح معنوں میں ادا نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے جرم اور معمولی خطاؤں کا مواخذہ کرے تو کوئی بھی شخص اس سزا سے نہیں بچ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عفو ہی ہے کہ جو انسان کو ہمت دلاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید پر جو ہے وہ توبہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الزمر آیت مبارکہ نمبر 53، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص تمام روئے زمین کو اپنے گناہوں سے بھر کر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معاف کر دینا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کے پیکر تھے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو درگزر اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ آل عمران میں، آیت مبارکہ ہے 159، فاعف عنہم واستغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے درگزر کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش مانگیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی حیات مبارکہ میں عفو درگزر کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو مشرکین مکہ نے آپ پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کو معاف کر دیا بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرمایا کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتی۔ طائف میں حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا اور فرمایا ہو سکتا ہے ان کی نسل سے اہل ایمان اٹھیں۔ خیبر کی یہودیہ، اس نے آپ کے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو کھلایا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال عفو کا مظاہرہ فرمایا اور اس کو بھی معاف کر دیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر دشمن کے 70 آدمی گرفتار ہو گئے، لیکن حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کی بجائے عفو درگزر سے کام لیا اور کسی شرط کے بغیر ان سب کو رہا فرما دیا۔ وہ دشمنان اسلام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا، فتح مکہ کے موقع پر گردنیں جھکائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کے امیدوار ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، انہیں معاف کر دیں گے، اگرچہ ان لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی دشمن بھی تھے، جیسے ابو سفیان، اس کی بیوی ہندہ، وحشی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کا قاتل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا قاتل، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے کمال شفقت سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تعالیٰ تم سب کو معاف کرے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ الغرض حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک بہت نمایاں پہلو ہے۔ آج آپ کو ہاف ٹاپک پڑھایا ہے، ہاف انشاءاللہ اگلے دن ہم پڑھیں گے۔ اس کو بہت اچھے طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے، لکھنے کی پریکٹس کریں، لکھ کے چیک کریں۔ فی امان اللہ۔ سبق کے اختتام پر ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود مبارک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وما علینا الا البلاغ۔